قرآن مجید کی یہ سورت پڑھ لیں، 2 گھنٹے بعد کمال دیکھ لینا۔ ایک بزرگ آئے گا، 50 کروڑ دے کر چلا جائے گا۔ آپ بھی آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، اور اللہ رب العزت آپ کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ نے سن لیا یہ عمل کیسا طاقتور پاورفل عمل ہے۔ بہت سارے وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو ان کے کرنے سے لاکھوں ملیں گے، کروڑوں ملیں گے۔ ناظرین کرام، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ انسان کی یقین کے اوپر ساری باتوں کا دار و مدار ہے۔ اگر تو یقین کامل ہے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر کہ وہی رب کائنات سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسا وہ کر دیتا ہے، کوئی بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی بھی اس کی راہ میں رکاوٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر یقین کامل کے ساتھ آپ کوئی بھی عمل وظیفہ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے جتنا بتا دیا جاتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے بہت خاص ہے جو رزق کے معاملات کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہے، جو پریشان ہے اس بات سے کہ رزق میں وسعت نہیں ہے، وہ پریشان ہے اس بات سے کہ وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، جو پریشان ہے اس بات سے کہ جتنا کماتا ہوں اس سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ تو پھر آئیے آج کی یہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے، سنیے، سمجھیے، اور پھر اس کے اوپر عمل ضرور کیجیے۔ پھر دیکھیے کہ خالق کائنات کہاں کہاں سے کیسے کیسے عطا فرما دیتے ہیں، کیسے ضرورتیں، حاجتیں ساری کی ساری پوری ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ کرنے والا تو میرا اللہ ہی ہے، کوئی دوسرا کرنے والا نہیں ہے۔ ہماری جتنی طلب ہوگی، جتنا یقین ہوگا، اتنی جلدی اور اتنا زیادہ ہمارے اوپر اللہ کا کرم فضل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا، اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو عمل ہے یہ عمل 2 حصوں میں ہے، دونوں کو سمجھنا ہے اور پھر کرنا ہے۔ ایک حصے کو کر لیا، ایک کو چھوڑ دیا، اور پھر بعد میں آپ کہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا، تو یہ بالکل آپ کی غلط بات ہوگی۔ آپ نے مکمل سمجھنا ہے، طریقہ کار جس طرح بتایا جائے اسی طرح کرنا ہے، 19-20 آگے پیچھے نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی۔ جس بھی جائز مقصد، حاجت، ضرورت کے لیے کریں گے، میرا اللہ اپنے خزانوں سے وہ حاجت، ضرورت، مقصد پورا فرما دے گا۔ رزق کے معاملات ہیں، ان رزق کے معاملات کو بھی میرا اللہ درست فرما دے گا۔ کوئی بھی آپ کی جائز حاجت ہے کسی بھی طرح کی، تو تمام تر جائز حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، یقین سے کرنا ہے، اور جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور کر دینا ہے، اور صدقہ اپنی طاقت کے مطابق کرنا ہے، جتنا آپ آسانی سے کر سکیں اتنا آپ نے کر دینا ہے۔ اس عمل کے میں نے عرض کیا 2 جز ہیں، اور دونوں ہی بہت آسان ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ آپ کریں گے۔ سب سے پہلے اپنی نمازوں کی پابندی ضرور کریں، نماز نہ چھوڑیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، کہ نماز تمام جتنے وظائف ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ نماز کے اوپر ہے۔ اگر نماز ہے تو سارے اعمال ہیں، سارے وظائف ہیں، ان کے فوائد بھی پھر ہی حاصل ہوتے ہیں
جب ہم نماز اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے اور پھر ہم وظائف کرتے رہتے ہیں اور ہمارے شکوے ہی ہوتے ہیں، ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ ہونا کہاں سے ہے؟ جو بنیاد ہے اس کو ہم نے چھوڑ رکھا، جو بنیاد ہے اس کو ہم بھول چکے، تو پھر ہمیں کیسے فائدہ ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلے اپنی بنیاد کو ٹھیک کریں، یعنی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اور دوسری چیز ہے سورہ یاسین کی تلاوت۔ میں نے اکثر بتایا ہے سورہ یاسین کی تلاوت آپ اپنے گھر میں ضرور کیا کریں، خصوصاً صبح کے وقت ضرور سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں۔ صبح آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو پورے دن کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، حاجتیں پورے دن کی پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو عمل کا پہلا جز ہے اس کو سن لیجئے، اور یہ عمل ایسا ہے، یقین مانیں کہ دولت رزق یہ آپ کے ساتھ نسلوں تک چلے گا۔ کاروبار کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، رزق میں برکت، کامیابی، ہر ایک حاجت کے لیے یہ عمل انتہائی مفید ہے، انتہائی مفید ہے۔ آپ نے جب بھی فرض نماز کو اپنے ادا کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی جو معمولات ہیں مسنون، یعنی آیت الکرسی کو آپ نے پڑھ لینا ہے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دروشی پڑھنا ہے ایک مرتبہ اول، دروشی پڑھنا ہے ایک مرتبہ آخر میں، اور درمیان میں آپ نے 7 مرتبہ سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کو 7 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ اول ایک مرتبہ درود شریف، آخر ایک مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ آپ نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں سے ان 2 آیات کو آپ نے تلاوت کرنا ہے کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ اب آپ نے تلاوت کر لیا، آخر میں درود شریف پڑھ لیا۔ اب آپ نے اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ یہ عمل کا دوسرا جز ہے۔ یہ جو ہے آیات، دونوں آیات، ان کو تو آپ نے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، لیکن جو دعا والا عمل ہے اس کو آپ جب ضرورت محسوس کریں تب آپ اس کو کر لیں، وہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے، لیکن یہ عمل آپ نے کرتے رہنا ہے، اس کو اپنا معمول بنانا ہے۔ اور دیکھیے، آپ نے 1-2 دن کر کے چھوڑ نہیں دینا، کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ فضل ضرور فرما دیں گے۔ تو دوسرا کون سا جز ہے؟ دوسرا کیا کرنا ہے آپ نے؟ جب بھی آپ دعا کرنے لگیں، آپ ہر نماز کے بعد دعا کرنے لگیں تب بھی، یا پھر آپ رات کے وقت، تہجد کے وقت، کسی بھی وقت میں آپ دعا کرنے لگیں، تو آپ نے دعا اس انداز سے کرنی ہے، اس طریقہ سے کرنی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے دروشی پڑھنا ہے، 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، دروشی پڑھ لیں، دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے دروشی پڑھنے کے بعد، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر، مکمل سورت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں دروشی پڑھیں اور پھر خوب رو کر، گڑ گڑا کر، عاجز انکساری سے اللہ رب العزت کے حضور اپنے معاملات کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور یہ عمل اپنی ضرورت کے مطابق کرتے رہیں۔ ایک تو ہر نماز کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، اور دوسرا یہ چیزیں، درود شریف 1 بار، 3 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 3 بار سورۃ الکوثر، اور 3 بار آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق۔ بس یہ عمل ہے، اس کو کریں، دعا پورے خلوص سے کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ دعا قبول بھی فرمائیں گے اور آپ کے معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔